الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 14ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، 3 گروہوں کا پہلے تذکرہ فرمایا، ایک اصحاب المیمنہ، ایک اصحاب الشمال اور اصحاب المشأمہ، اور تیسرے جو تھے وہ سبقت لے جانے والے تھے، جو سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے ہیں وہ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان، مہاجرین اور انصار اس میں شامل ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، اب انہی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ ان کو جنت میں کیا کیا نعمت عطا کی جائیں گی، اور پھر ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کا تذکرہ فرمائے گا، اصحاب المشأمہ کا تذکرہ فرمائے گا کہ ان کو جہنم میں کس طرح سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا، علی سرر موضونہ، جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، یعنی ایسے تختوں پر ہوں گے جن میں ہیرے اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے، انہیں جڑاؤ تخت کہتے ہیں۔ تو ایسے عظیم الشان جیسے بادشاہوں کے پہلے زمانے کے تخت ہوا کرتے تھے کہ جن پر وہ بیٹھتے تھے اور چاروں طرف ان کے ہیرے جواہرات جڑے ہوتے تھے قیمتی، ایسے ایک ادنا جنتی جو دنیا کے اندر بڑا ہی معمولی سا انسان بظاہر ہوا کرتا تھا، لیکن جب بعطائے الہی وہ جنت میں جائے گا تو اس کی شان دیکھنے کے قابل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عام جنتی کو جب اتنا فرمائے گا تو جو سابقون ہوں گے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ علی سرر موضونہ، جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے، یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور تکیے ٹیک لگا کر، جیسے عام کبھی آپ نے اگر عرب کنٹریز میں گئے ہوں تو وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ درختوں کے سائے میں یا ویسی ایک شیڈ ٹائپ ہوتا ہے، اس کے نیچے صوفے بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان تختوں پہ آپس میں وہ گفتگو کرتے ہیں، زمانے ماضی کی باتیں، موجودہ حالات پر تبصرہ۔ تو اگر تھوڑا سا اس پہ غور کیا جائے، جیسے آج کل گاؤں کے اندر بھی، پہلے بھی مطلب ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر ایک شام کے ٹائم میں چرپائیاں بچھا لی جاتی ہیں اور سب پھر وہاں جمع ہو جاتے ہیں، خصوصاً بڑے بوڑھے جو ہیں، اور وہ پھر ملکی حالات پہ تبصرے اور اپنے ماضی کی باتیں وغیرہ وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی منظر جنت میں ہوگا کہ کوئی فکر نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور بالکل سکون سے، اطمینان سے، ہزارہ نعمتوں میں آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ اب وقت باتیں کر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے اور کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، کسی چیز سے روک ٹوک نہیں ہے، کوئی غم، کوئی آئندہ مستقبل کی فکر نہیں کہ ابھی کام پر جانا ہے، ابھی گھر پہنچنا ہے، ابھی کوئی انتظار کر رہا ہوگا، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل مطلب سکون، پرسکون زندگی ہوگی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، چکر لگائیں گے ان پر ایسے لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی کچھ خدمت گزار لڑکے ہوں گے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ادنا جنتی کو 80,000 خدمت گزار دیے جائیں گے، تو وہ لڑکے ہوں گے، نوجوان لڑکے ہوں گے اور وہ خدمت پر مامور ہوں گے صرف، اور ہمیشہ وہ ایسے ہی رہیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایسے عمر بڑھ جائے پھر ان کی وہ جوان ہو جائیں، داڑھی مونچھیں نکل آئیں، بلکہ چھوٹے بچے ہوں گے کہ جیسے گھر میں ایک چھوٹا نوکر ہوتا ہے کہ وہ اندر خواتین ہوں، لیڈیز ہوں، تو وہ بچہ کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، آتا ہے جاتا ہے، اسی طریقے سے وہاں پر یہ ایسے بچے مقرر کیے جائیں گے کہ جو ان کی خدمت پر مامور ہوں گے، اندر جانا باہر آنا، اور وہ ہمیشہ پھر اسی حالت میں رہیں گے، بڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا بس اسی کام کے لیے کیا ہے، وہ کب تک کرتے رہیں گے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس طرح کرتے رہیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، کوزے اور آفتابے، یعنی کوزے پیالے ہوں گے، آفتابے بڑے کھلے پیالے ہوں گے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور جام ہوں گے، اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِين، معین میں سے کأس ہوں گے، یعنی جام ہوں گے، ایسی شراب کے جو بہتی ہوئی شراب ہوگی، آنکھوں کے سامنے بہہ رہی ہوگی، جیسے کہ قرآن کے اندر ہی پیچھے بیان ہوا تھا کہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی، شراب کی، پانی کی، دودھ کی، شہد کی۔ تو وہ ایسی شراب ہوگی سامنے سے جیسے نہر بہہ رہی ہے، اس میں اگر بھر کے پیا جائے تو کوئی گرد نہیں ہے کہ وہ کھلی ہوگی تو گرد آ کے گر جائے گی، وہاں پہ ڈسٹ کا تو نام و نشان نہیں ہوگا، اور صفائی ستھرائی، کوئی گندگی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں سب چیزیں پاکیزہ ہیں،
اور وہ شراب نہ وہ نشہ لائے گی، نہ سر میں درد ہوگا اس کے پی کے، نہ انسان ہذیان بکے گا، جیسے آگے اس کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہوگا اور نہ ہوش میں کچھ فرق آئے گا، یعنی نہ وہ بے ہوش ہوں گے، نہ ایسا ہوگا کہ مدہوشی کے عالم میں ہو جائیں، نشہ چڑھ جائے، غشی طاری ہو جائے، زبان لڑکھڑا جائے، کوئی نازیبہ کلمات نکل آئیں، یا سر میں درد ہو جائے شدید قسم کا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے میوے ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے، ان کی پسند کے میوے ہوں گے۔ تو درخت مختلف قسم کے ہوں گے، دنیا میں آج ہزاروں میوے ایسے ہیں جو ہم نے ابھی تک چکھے تک نہیں ہیں۔ دوسرے ملکوں میں، یورپ کنٹریز میں مثلا کوئی پھل ہوتا ہے، اس تک یہاں تک وہ برآمد ہی نہیں کیا جاتا، یا ہمارے ملک میں درآمد نہیں ہوتی، وہ لوگ برآمد نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس کا ذائقہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا کے تمام میوے اور پھل، اور اس کے علاوہ ایسے ایسے پھل تیار اللہ نے ہمارے لیے کر رکھے ہیں کہ آج تک نہ کسی نے ان کو چکھا، نہ ان کی خوشبو سونگھی، نہ آنکھوں سے دیکھا۔ تو ہر قسم کے میوے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھے ہیں، جس کو دنیا میں کچھ کھانے کو نہ ملے، اگر وہ نیک اعمال کرتا رہے تو جنت میں اتنا ملے گا کہ اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو وہ خواہش کریں۔ تو یہ آپ کو پہلے بھی روایت سنائی تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ جنتی ایک تخت پر لیٹا ہوا ہوگا، تو اس کو جنت کے آسمان پر ایک پرندہ اڑتا ہوا، کچھ پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس کے دل میں تمنا بیدار ہوگی کہ اگر یہ بھن کر میرے سامنے آ جائے تو کتنا اچھا ہے۔ جیسے ہی وہ اس بات کو سوچے گا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ پرندہ بھن کے اس کے سامنے آ گرے گا۔ یہ پیٹ بھرنے سے مراد پھر وہی وضاحت ہے کہ پیٹ بھرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا پیٹ خالی تھا اور اس کو بھوک تکلیف پہنچا رہی تھی، بلکہ خواہش کے مطابق، کہ مطلب صرف لذت کی خواہش ہوگی کہ مزہ حاصل کرنے کے لیے انسان کھائے گا، حقیقتاً پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ وہ نہ بھی کھائے تو وہاں پہ نہ کمزوری ہوگی، نہ ضعف ہوگی، نہ اذیت و تکلیف محسوس ہوگی، صرف نفسانی لذت کے لیے انسان کھائے گا، اگرچہ وہاں پہ نفس نہیں ہوگا کہ جو انسان کو بہکائے، بلکہ اگر جو ہمارے اندر ایک نفس جس کو ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں لسان شرع میں، وہ مطیع و فرما بردار ہوگی اور وہ بالکل انسان کو نہیں بہکائے گی، صرف ایک لذت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ کھا چکے گا، وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑ جائے گا، یعنی وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ چیز ضائع ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کو پھینکنا پڑے اور پھر صفائی کرنے والے مقرر کرنا پڑیں کہ بھئی اب جنت میں جاؤ، پورے جنتیوں کے کھانوں کی جو صفائی ہے وہ اٹھا کر کسی جگہ پھینکی جائے، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ اللہ نے ایک ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس میں گندگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَحُورٌ عِین، اور بڑی آنکھوں والی حوریں، یہ انہیں عطا کی جائیں گی، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ یہ جب سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں تو جو ایک سیپی ٹائپ ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے جس میں گھونگا ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے سیپ، یوں اس طرح دو اس کے رخ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ اس کا منہ کھل جاتا ہے اور اس میں جو ایک بارش کا قطرہ گرتا ہے تو یہ بند ہو جاتی ہے، بعد میں وہ ہیرے میں بدل جاتا ہے۔ واللہ اعلم اس میں کتنی صداقت ہے، بہرحال یہی اکابرین نے بھی لکھا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ موتی اس سیپ کے اندر بند ہوتا ہے، نہ اس تک گرد پہنچتی ہے، نہ کسی کی نظر پہنچی، نہ کسی نے اس کو چھوا، تو اس مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ وہ حوریں بھی بالکل ایسی ہوں گی، نہ کسی نے ان کو دیکھا، نہ اس سے پہلے چھوا، نہ اس سے پہلے کوئی گندگی ان تک پہنچی یا کوئی خرابی ان تک پہنچی ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوریں مردوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اس پر ہماری بعض بہنیں سوال کرتی ہیں کہ مردوں کے لیے تو حوریں ہیں، ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو آپ کے لیے بہرحال وہ شوہر ہی ہوں گے، گھر کے اب مرد ہی ہوں گے، جو مثلا اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر کے ساتھ ہی ہوں گی، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ساتھ کس کا نکاح فرماتا ہے۔
اور کیا جنت میں معاملہ کرتا ہے، یقینی سی بات ہے کہ عورت کو بھی وہاں پہ مکمل طور پر اس کی خواہشات کی تکمیل کی اجازت دی جائے گی، اور وہ اس کے لیے بھی اس قسم کے انعامات ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ خصوصاً مردوں کے لیے فرمایا۔ اسی پر عورتیں اپنے آپ کو قیاس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو شادی شدہ ہیں ان کو تو شوہر عطا فرمائے گا، غیر شادی شدہ کو بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی زوجیت میں دے دے گا۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل بیکار نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عقیدہ ٹھیک کر لو، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا بعض جاہل قسم کے صوفی کہتے ہیں کہ جی یہ بس دل کی نماز پڑھ لو، دل کے روزے رکھ لو، اور بس تمہارا اللہ سے رابطہ مل جانا چاہیے، باقی یہ اعمال وغیرہ کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، یہاں تک تو درست ہے کہ اللہ کو اعمال کی کوئی حاجت نہیں، لیکن کیا ہم اعمال اللہ کی حاجت کے لیے کرتے ہیں یا اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے نہیں، وہ تو اس کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ اس لیے نیک عمل تو کرنے ہی پڑیں گے، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، ضابطہ بنایا ہے کہ ان کے بدلے میں انعام عطا فرمائے گا، لہٰذا ہمیں نیک عمل تو کرنے ہی ہوں گے۔ اور اللہ نے جا بجا قرآن عظیم میں اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ جنتی اس جنت میں نہیں سنیں گے کوئی بیکار بات اور نہ گناہ کی بات، گناہ گاری نہیں ہوگی۔ تأثیم مانے گناہ کرنا، نہ کچھ گناہ کرنا ہوگا اور نہ کوئی بیہودہ بات ان کی زبان پر جاری ہوگی۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اس لیے کہ بیہودگی یا گناہ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یا تو نفس ہم پر حاوی ہوتا ہے، یا شیطان بہکا رہا ہوتا ہے، یا کچھ مخلوق ایسی ہوتی ہے جس پر شیطان و نفس حاوی ہوتا ہے، وہ اس کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں، یا دنیاوی نعمتوں کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہمیں پھر گناہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں ان کے پاس زیادہ نظر آتا ہے، اپنے پاس کمی نظر آتی ہے، تو انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہاں پھر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن پہ نفس و شیطان غالب ہے کہ ان کو دیکھ کے ہمارے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو، نہ نفس ہوگا، نفس تو موجود ہوگا لیکن مطیع و فرما بردار ہوگا، شیطان جہنم میں جا چکا ہوگا، دنیا کی کوئی تمنا ہوگی نہیں۔ اس لیے کہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا ترین جنتی کو، سب سے ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی، یعنی 10 دنیاؤں کے برابر اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ تو آپ خود سوچئے کہ جو اعلیٰ درجے کے ہوں گے انہیں کتنی بڑی جنت عطا کی جائے گی، اور وہ کہاں ہوگی؟ یہ عقل اگر آپ سوچنا شروع کریں گے آپ کی عقل معاف ہو جائے گی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان وسوسے ڈالنا شروع کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جنت ہو کہ اکیلے ایک آدمی کو 10 جنتوں کے برابر مل جائے، اور پھر باقی سب کو بھی اتنی بڑی بڑی کہاں ہیں وہ؟ تو یہ اس لیے خیال پیدا ہوگا کہ ہمارا ذہن بہت چھوٹا سا ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن فی الحال بات یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ اس قسم کے کوئی اسباب نہیں ہوں گے کہ جو ہمیں گناہ کی طرف مائل کریں، لہٰذا کوئی گناہ کا خیال ہی ذہن میں نہیں آئے گا، نہ کوئی بری بات زبان سے نکلے گی، سب شستہ لہجے والے ہوں گے، پاکیزہ کلمات والے ہوں گے، اس لیے کوئی گندگی وہاں پر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب یہ جو ایک وسوسہ ہے کہ اتنی بڑی جنتیں کہاں ہوں گی کہ ادنا ترین جنتی کو اس دنیا کا 10 گنا ایریا دے دیا جائے، تو باقی کے پاس وہ کہاں ہیں اور کس طرح ہوگا؟ اس کو آسان سے ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک کنواں ہو، بہت بڑا کنواں، مثلا جیسے ہمارا یہاں پورا کمرہ یعنی 30-35 میٹر چوڑا کنواں ہو، اور اس میں ایک مینڈک بچے دے دے۔ اب 2 اس کے بچے ہوں چھوٹے چھوٹے، وہ کنواں میں پانی بھی ہے بہت سارا، کچھ بڑے بڑے پتھر گرے ہوئے ہیں، کچھ جھاڑیاں اگ گئی ہیں، پودے اگ گئے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے جو مینڈک ہیں وہ جب اس کنویں میں پیدا ہوتے ہیں یا ہوئے مثال کے طور پر، تو وہ پانی کو دیکھیں گے بہت زیادہ پانی نظر آئے گا، بہت بڑا پانی، وہ سمجھیں گے سارا کا سارا دریا ہے۔ وہ بڑے بڑے پتھروں کو دیکھیں گے تو پہاڑ کی مثل نظر آئیں گے۔
پودوں کو دیکھیں گے تو ان کی قد سے بہت بڑے بڑے پودے اور بڑی بڑی جھاڑیاں ان کو محسوس ہوں گی، اوپر دیکھیں گے تو گول سا ایک آسمان نظر آئے گا۔ تو جو اس کنویں میں پیدا ہوا، یقینی سی بات ہے وہ اسی کو کل کائنات سمجھے گا، وہ سمجھے گا یہی کل کائنات ہے، بھئی یہی پانی ہے، یہ جھاڑیاں ہیں، یہ بڑے بڑے پتھر ہیں اور وہ آسمان ہے۔ لیکن اگر انہی بچوں کو باہر نکال کر دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو انہیں پتہ چلے گا اوہو، جس کو ہم بہت بڑا سمجھ رہے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک معمولی سا حصہ اس دنیا کا۔ دنیا میں تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ، انہیں ماؤنٹ ایورسٹ کے پاس رکھ دیا جائے تو وہ دیکھ کے بے ہوش ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری حیثیت بھی حقیقتاً ایک کنویں کے مینڈک کی سی مثل ہے، ہم یہ پوری دنیا کنویں کی مثل ہے۔ ہم اس کے اندر بڑے بڑے پہاڑ دیکھ رہے ہیں، دریا سمندر دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھتے ایک آسمان نظر آتا ہے، تو ہمیں یہ کنویں کا منظر نظر آ رہا ہے۔ اس کنویں سے جب باہر نکلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت اس دنیا تک محدود نہیں، اس کی حکومت کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت ہی وسیع ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمت والا، بڑی قدرت والا ہے، اس کے وعدوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ان نادانوں کی طرح ہرگز مت ہو جائیے گا جنہوں نے عقلی طور پر جنت کو جاننے کی کوشش کی، اور جب ان کی عقل عاجز آ گئی تو انہوں نے کہا کہ جنت کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دراصل لوگوں کو صرف کچھ انعامات کا تذکرہ کر کے ایک ترغیب دی گئی ہے، ایک لالچ پیدا کیا گیا تاکہ دنیا کا توازن نہ بگڑے اور لوگ گناہوں کو چھوڑیں، کرپشن چھوڑ دیں، اس وجہ سے بس ایسا ہوا ہے، حقیقتاً جنت نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو اس قسم کے نظریہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن و حدیث کے ظاہر کو اختیار کرنا سب سے پہلے یہ ہم پہ فرض ہے، پھر اگر تعویل کی گنجائش ہو یا ضرورت ہو تو تعویل کی جاتی ہے، ورنہ ظاہر پر ایمان لانا فرض۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان جنتوں کے تذکرے فرمائے اور ان کا بار بار ذکر کیا تو ہمیں اس جنت پر یقین رکھنا واجب ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے۔ ہاں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی درست کیفیت، یہ ہمیں بھی حاصل نہیں ہوگی، انشاءاللہ جب ہم داخل ہوں گے تبھی جان سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس میں نہیں سنیں گے کوئی بری بات اور نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما یا سلاما سلاما، ہاں یہ کہنا ہوگا کہ سلام سلام، ہر ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دے رہا ہوگا، سلام کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی بری چیز وہاں پر نہیں سنیں گے۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔